کھولیں گے اور خدا کے خادم کی طرف دھیان لگائیں گے جو خدا کا کلام ہم سے شیئر کرنے گئے. خدا کے کلام کو آنر دینے کے لیے ہم سب زور سے تالیاں بجائیں گے. یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کا شکر کرتے آج رات اس نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ اس کے گھر میں آئے, اس کی پرستش کرے. تو آج واقعی خدا کے گھر میں اس کا گھر جو ہے ساز اور آواز اور پرستش سے گونج اٹھا. ہاللیلویا. خدا نے بچوں کو بڑی برکت دے. اس پرستش کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی. خدا کا شکر. آج رات آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں, یقیناً خدا آپ سے راضی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹائم پر پوچھتے ہیں بازار کے ڈبے کی بات ہوگی, کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوئی, تو پوچھتے ہیں لیکن آتے نہیں ہوگا, موقع نہیں ملتا. یہ ہم سب پر خدا کی خاص مہربانی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آتے ہمیں موقع ملتا ہے. ہاللیلویا. تو آپ سب بھائیوں کا فیس بک پر ایمان سے جائے, آپ سب کی سلامتی ہو. سب کو خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے تشریف آنے. آئیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت. رسولوں کے اعمال پہلا باب 26ویں آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے, پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا اور قرعہ مدیہ کے نام کا نکلا. پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا. خدا ان کی زندگی پر 5 نام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت. آئیے دعا. اے میرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اس بڑی بیداری کی لہر کے لیے کہ آج رات تو نے ہم سب کے ساتھ مل کر کھایا. لاکھوں قدوس سے اس وقت خدا اس گھر کے چوگرد کھڑے کلام کی وہ باتیں جو تیرے خادم کے منہ سے نکل سننے کے مشتاق ہیں. میں تیرا شکر کرتا ہوں. کثرت سے اپنے لوگوں سے کلام کر, اس کلام کو سنے, برکت پائے ان کی روحانی ترقی. حاضر جماعت کے ساتھ ہوں جو پہ راستے میں سلامتی سے لے کر اور جو آ چکے ہیں تیرے کلام پر دھیان کرے اور برکت پائے. یہ سب کچھ مانگ کر پایا تیرے قدوس آپ. اس آیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب یہودا عسکر یہودی جو خدا کا شاگرد تھا, جس کا 12 شاگردوں میں شمار تھا, اس نے خداوند کو 30 رقم میں بیچ دیا. اور جب اسے احساس ہوا, پتہ چلا کہ آپ خداوند کو مسلوب کر دیں گے, پیسے واپس کرنے کا انہوں نے نہیں دیا. اور پھر وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے آپ کو اونچے سے گرا لیا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا, ہڈیاں باہر نکلی اور یوں جودا وہ مر گیا. اب اس کی جگہ فل کرنے کے لیے, جگہ پر کرنے کے لیے ایک اور شاگرد کی ضرورت تھی. 11 شاگردوں نے محسوس کیا کہ ایک اور شاگرد چنے. پھر 2 کے نام آئے. ایک یوسف کا نام تھا جو برسما کہلاتا تھا, اور ایک مدیہ. اب ان میں سے کس کو لے, ان دونوں میں سے کس کو لے بعد میں کی جگہ پر؟ یہودا اسکریوتی کی وہ خلا اس جگہ کو اوپر کرے. اب انہوں نے جو یہودی دستور تھا یا جو قوموں کا دستور ہے, انہوں نے قرعہ ڈالا. اور قرعہ کس کے نام نکلا؟ مدیہ کے. یوں وہ ان 12 میں شمار ہوا. ہاللیلویا. سوال بڑا دلچسپ کیا گیا کہ پاسٹر صاحب, یہ جو قرعہ اندازی کی جاتی ہے, یہ جو قرعہ ڈالا جاتا ہے, کیا مذہبی طور پر اس کی اجازت ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرعہ ڈالنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مذہبی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے, تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ جو کلام ہمارے پاس ہے دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں. ہاللیلویا. یہ ہمارے ہر سوال کا ہمیں جواب دیتے ہیں. کیا قرعہ ڈالنا غلط بات ہے؟ کیا قرعہ ڈالنا جو ہے وہ مناسب نہیں؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیونکہ جن قوموں میں ہم رہتے ہیں, غیر قوم, ہماری قوم, یہودی قوم, مسیحی قوم, سب میں ہی قرعہ ڈالا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ مسیحیت میں خاص طور پر اس چیز کی اجازت ہے
کیونکہ خدا یسوع کے شاگردوں نے بھی کیا کیا تھا؟ پورا ڈالا تھا. تو جو پورا اس کے نام نکلا اسے پھر 12واں شاگرد چنا گیا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت دلچسپ ہے اور آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی. وہ ہے پورا ڈالنا یا پورا اندازی کرنا یا انگلش میں ڈرا یا لوس. 3 چیزیں کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے. نمبر 1، قرآن کسے کہتے ہیں یا قرآن کیوں ڈالا جاتا ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں اور قرآن کیوں ڈالا جاتا ہے؟ نمبر 2، کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ مذہبی لحاظ سے دنیا کے جو مذاہب ہیں، مسیحی مذہب ہے، مذہبی لحاظ سے قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ اور پھر نمبر 3، کیا مسیحیوں کو قرآن ڈالنا جو ہے وہ روا ہے یا جائز ہے؟ کیا مسیحی قرآن اندازی کر سکتے ہیں؟ کیا مسیحی قرآن ڈال سکتے ہیں؟ ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو آئیے دیکھیں. پہلی چیز کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، تاکہ اس لفظ کا مطلب کا پتہ چل جائے تو پھر آگے کلام سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. قرآن جو ہے 2 لفظوں میں، اس کا 2 لفظ 2 معنی ہے. اس کے مختلف زبانوں میں مختلف کہا جاتا ہے. قرآن جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. فارسی میں اسے پور کہتے ہیں. فارسی میں اسے پور کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا، آگے چل کے اس کا استعمال آئے. قرآن کی بجائے یہ لفظ پور آیا ہے. فارسی میں پور کہتے ہیں، عربی میں قرآن کہتے ہیں. اس کے بعد اردو میں آپ جو مرضی کر لیں، چٹ ڈالنا یا کمیٹی ڈالتے ہیں، پرچیاں ڈالنا. انگلش میں لارڈس کہا جاتا ہے. ان سب کا ایک ہی مطلب، 2 معنی رکھتے ہیں. یہ پہلا ہے فیصلہ، دوسرا ہے چناؤ. قرآن کا کیا مطلب؟ زور سے بتائیں. فیصلہ یا چناؤ. قرآن کیوں ڈالا جاتا ہے؟ بائبل مقدس ہم اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے 2-3 چیزیں بتاتی ہے. نمبر 1 کہ فیصلہ درست ہو. یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا کہ نہیں؟ میں قرآن ڈال کے پتا کر رہا ہوں. یا نمبر 2 کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں میرے حق میں بہتر ہے، یا یہ کام جو ہے خدا کی طرف سے ہے، یا یہ کام میرے حق میں بہتر ہوگا. یعنی قرآن ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ انسان خدا کی مرضی کو بھی جانے کہ یہ کام جو میں کرنے لگا یہ بہتر ہے، یا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں کیا یہ میرے حق میں بہتر رہے گا، کیا یہ کام بابرکت ثابت ہوگا. اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے قرآن ڈالا جاتا ہے. انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ڈاؤٹ ہے، یار اگر یہ میں کام کروں تو کہیں غلط نقصان نہ ہو جائے، تو پھر اس وقت پورے کا سہارا لیتے ہیں. 2 چٹیں ڈال دی، ایک پہ یہ کام کروں، ایک پہ یہ کام نہ کروں. اب یہ اٹھا لی. اگر تو ہے یہ کام نہ کرو تو آپ بھی باز رہتا کہ نہیں بھائی یہ کام میرے موافق نہیں. آسان طریقے سے اسے خدا کی مرضی کا پتہ چل گیا. یعنی قرآن ڈالا جائے، چٹ ڈال جاتی تھی کہ خدا کی مرضی کا پتہ چل جائے اور انسان کو یہ پتہ چلے کہ جو کام کرنے جا رہا باقی اس کے حق میں ہے، یا یہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے حق میں نہیں. یہودی قوم کے علاوہ میں نے دیکھا دنیا کی تمام قومیں قرآن ڈالتی، مسیح بھی ان میں شامل، دنیا کی تمام قومیں. اب دیکھتے ہیں غیر قوم کے پہلے میں بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ غیر قومیں بھی قرآن ڈالتی ہیں. یعنی کسی کام کا فیصلہ کرنا ہو کہ یہ درست ہے یا کہ نہیں. آگے چل کے بتاؤں گا جو چناؤ کیا جاتا تھا، کسی کو سلیکٹ کیا جاتا یا کسی چیز کے بارے میں کہ کس کو ملے، اس پر بھی قرآن ڈالا جاتا. اس لیے میں نے بتایا کہ قرآن کے 2 لفظی معنی 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو فیصلہ پر درست ہوا ہے اس کے حق میں ہوا ہے. قرآن ڈالا جاتا غیر قوموں کے بارے میں. آستر کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، آستر کی کتاب میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. ایک شخص تھا عمان، جو پہلے سے پیسلار تھا اور پھر وہ وزیر اعظم بن گیا. وہ یہودیوں کے سخت خلاف تھا اور اس نے سازش تیار کی اور اس نے کہا کہ میں یہودی قوم کو قتل کروا دوں گا. اب اس نے مور لگوا لی بادشاہ سے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا تھا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ دن کون سا مناسب رہے گا، میں کس دن جو میں حملہ کروں اس قوم پر، یہودی قوم پر، کیونکہ بادشاہ سے اجازت لے لی.
اب اس نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے لیے پورا ڈالو کہ کون سا دن بہتر ہوگا، کون سے دن میں ان کو تباہ کروں، ان پر حملہ کروں۔ آسر کی کتاب 3 باب اس کی 7 میں آئے اور اکسیروس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے میں پور ڈالا گیا۔ یعنی پور کسے کہتے ہیں؟ پورا۔ میں نے کہا فارسی میں، کیونکہ وہ فارس کی مملکت تھی تو اس وقت فارسی زبان میں پورے کو کیا لفظ آیا استعمال؟ پور۔ اور پورا مہینہ اس کے لیے پور ڈالتے رہے۔ پورا مہینہ کیوں؟ دعا کے کیا لکھا ہے؟ پورا مہینہ اس کے لیے پورا ڈالتے رہے اور پھر آخر میں جو رزلٹ آیا اس کو دیا کہ اب تو ان پر حملہ کر۔ پورا مہینے سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے پہلے ہفتے میں 7 دن میں انہوں نے پرچیاں ڈالی ہو، 1 دن میں پرچی نکلے سمجھو جی تو آ گئی۔ پھر دوسرے ہفتے میں چلو اگر پھر دیکھ لیتے ہیں، پھر پرچیاں ڈالی ہوں 7 دن کی، پورے 7 دن لے کے پھر پیر نکل آئی، بولے یہ تو آ رہا ہے، یہ پیر ہے، یہ تو غلط ہو گیا کام۔ پھر تیسرے ہفتے، پھر چوتھے ہفتے، اور جب چوتھے چلا کے دیکھا کہ دو نام ایک قسم کے اتوار کو آ گیا 2، تو نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ میں فرض کیا کہ اتوار نکلے، اتوار کو ان پر حملہ کروں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ جو پورا ڈالا اس کے حق میں بہتر نہیں ثابت ہوا، اس کے حق میں موت ثابت ہوا، اور جن کے حق میں نکالا گیا اس قوم کو، یہودی قوم کو خدا نے ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ یعنی غیر قوم میں یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ بھی پورا ڈالتے تھے کوئی کام کرنے سے پہلے کہ درست فیصلہ ہو جائے اور دل میں کوئی شک شبہ نہ رہے۔ اب اس کے شخص کے جو غیر قوم سے تھا، حمان جس کا نام تھا، وزیر اعظم تھا فارس کی مملکت کا، اب اس کے دل میں کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ پورا ڈالنے سے یہ کام نکلا ہے، یہ دن نکلا، اب اس دن میں کو تباہ کروں۔ اور پھر یہی دن یہودیوں کی عید کا دن بن گیا۔ اس دن کو انہوں نے نام دیا عید پوریم، یعنی پور کیا ہوتا ہے؟ پورا، اور پوریم کا مطلب کیا ہے؟ اس دن پورا ڈالا گیا ایک جو ہے یہودی قوم کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن اس برے کے اگینسٹ خداوند نے ہمیں سرفرازی دی، اور وہ ہر سال اس عید کو عید پوریم کے نام سے مناتے ہیں کہ خداوند نے ایک بڑی تباہی سے ہمیں بچا لیا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد یہودی مذہب، یہودیوں میں پہلے تھے کہ یہودیوں میں بھی پورا ڈالا جاتا ہے۔ قرآن عہد نامہ کی مثالیں دے رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہودی قوم بھی شروع سے پورا اندازی کرتی تھی، پورا ڈالتی تھی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دل کی تسلی کر لینی کہ دل میں کوئی شک شبہ نہ ہو کہ واقعی یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، واقعی یہ کام میرے حق میں جائے گا یا نہیں۔ پھر آیا قرآن عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے زمانے میں کہ جب نینوا شہر کی تباہی یعنی بدی بہت بڑی خدا سے تباہ کرنا چاہتا تھا، کہانی لگتی ہے آپ سب جانتے ہیں، تو کس کو چنا؟ یونا کو چنا کہ تو جا اور وہاں نینوا کے لوگوں کے سامنے روزے کی منادی کر، تاکہ یہ جو غضب ان پر نازل ہونے والا ہے اس سے وہ باز آ جائے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جہاز میں وہ چڑھا، ترسیس کے نینوا کی جو جانا تھا پانی والا شپ، نینوا والے شپ پہ نہیں بیٹھا لیکن ترسیس جانے والے شپ پر بیٹھ گئے۔ میں سے بھاگ جاتا ہوں، نینوا جاؤں گا، مجھے پتا ہے منادی ہونی ہے، انہوں نے توبہ کر خدا نے معاف کر دینا، میں ایسے ضرور رکتا رہوں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ کس جہاز میں سوار ہو جاتا ہے؟ ترسیس جانے والے۔ کچھ دن پہلے میرے ایک شاگرد نے ٹیلی فون کیا، سر جی بڑی بحث چل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کہہ رہا ہم لوگ کچھ خادم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خادم کہتے یار خادم صحیح پروننسیشن لفظ کی نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ یہ جو نینوا کو بھاگا تھا، کیا تھا یونا، یہ لفظ ترسیس نے ترسس ہے۔ کیا کہنے لگا؟ ایک خادم کہنے لگا کہ یہ لفظ ترسس ہے، ترسیس نہیں۔ تو میں نے کہا استاد جی سے پوچھتے، میں کہا استاد ہے میرا بیٹا زبردست ہے، تو میں نے کہا اس میں بحث کی کیا بات ہے؟ مجھے ایک بات بتا، جس خادم نے تم سے سوال کیا ہے وہ کیتھولک تو نہیں ہے؟
اس کے بعد کیتھولک کا کیا مقصد؟ میں نے مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی بابو ہے، مناد ہے یا فادر ہے؟ کہنے لگا اچھا کلام کا معنی ہے کیتھولک. میں نے وہ صحیح ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا تم بھی صحیح اور وہ بھی صحیح ہے. یہ کیسا فیصلہ آپ نے کیا؟ میں نے کہا دیکھو جو لفظ ترسس آیا ہے وہ کیتھولک کی بائبل میں ترسس آیا ہے اور اس بائبل میں ترسیس آیا ہے. دو نقطوں کا فرق ہے. اس میں تیر ہے سین، یہ سین ترسیس ہے، اس میں تیر ہے سین ڈبل ترسس ہے. تو میں نے کہا اس میں پرابلم کی کیا بات ہے؟ ساجد تو ایک منٹ کی مسئلہ حل کرتے تھے اور پھر مجھے سارا کہتے تو پھر پوچھ رہا اس کو کرنا ہے. ہاللیلویا. میں نے اس چکر میں کیوں پڑھے ہو؟ ترسس کہہ لو، ترسیس کہہ لو، ایک ہی مطلب انگلش کا ترجمہ کیا، ترسس کر دیا کیتھولک کی بائبل میں اور اس والی بائبل میں ترسیس کر دیا. جب وہ بھاگا تو خدا نے اس کو بھاگنے تھوڑی دیا. جب خدا کسی کام کے لیے ارادہ کرتا ہے، کسی شخص کو چن لیتا تو اسے جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا. جہاز میں طوفان آ گیا شپ میں. اب انہوں نے کہا کہ یار دیکھو پورا ڈالتے، سب لوگوں کے نام لکھ کے پرچیاں باندھیں اور پھر ایک اٹھائیں کہ جس کا نام آئے گا پتہ چل جائے گا اس شخص کی بدولت ہم پر مصیبت آئی. کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ یونا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم پورا ڈالیں کہ یہ آفت کس کے سبب سے آئی ہے. تو کس کے سبب سے؟ کس کا نام نکلا؟ یہودا. تو اس نے کہا ہاں یہ مصیبت میرے سبب سے آئی ہے کیونکہ میں خدا کی حضوری سے بھاگا ہوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں جو تھا وہ پورا ڈالتے تھے کہ آیا کوئی فیصلہ جو ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ جو پریشانی آ رہی ہے واقعی خدا کی طرف سے ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، پھر پورا اس کا آگے. دوسرا مطلب ہے چناؤ، یعنی کسی چیز کو چننے کے لیے. مثال کے طور پر آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ہر روز ٹی وی میں گیم شو ہوتے ہیں نا، اس میں پھر کار ہے، جتنوں نے جیتا ہے جو سوالوں کے جواب دیے، اب ایک کار سب کو تم دے سکتے. اب وہ کیا کریں گے؟ یا ایک ایل ڈی ہے یا ایک ٹی وی ہے، ان سب کا کیا کریں گے؟ پورا ڈالیں گے، سب کے نام لے کر کیا کریں گے؟ ایک باکس میں ڈال دیں گے، پھر اس کو ہلائیں گے، ایک بندے چھٹ ڈال دیں گے، ایک چھٹ پکڑے گا جس کا نام ہے اس کو دے دیں گے کہ بھائی پورا اس کے نام نکلا ہے، یہ گاڑی اس کو دے دیں گے. یعنی چناؤ کرنے کے لیے. اور اب دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو جب انہوں نے مسلوب کیا، مسلوب کرنے کے لیے لے گئے، چوگا پہنایا، پھر بعد میں مارا پیٹا، اس نے اپنے کپڑے اس کو پہنائے، تو انہوں نے خدا یسوع مسیح کے کپڑوں پر بھی پورا ڈالا کہ اب یہ سارے تو نہیں بانٹ سکتے اس کو، کسی ایک کے حق میں جائے. تو کیا لکھا ہے متی 27 باب اس کی 35ویں آیت میں؟ اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑے پورا ڈال کر بانٹ دیے. جس شخص کا نام نکلا اسے وہ چوکا لے گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مدیہ کا نام نکلا بھی، آپ نے دیکھا کلام مقدس میں سے. پھر اس کو انہوں نے کیا کیا؟ یہودا اسکریوطی اپنا شاگرد مان لیا، اس کو 12واں بنا لیا. اب ہم چلتے ہیں مذہبی لحاظ سے. دوسری چیز ہے مذہبی لحاظ سے قرے کی کیا اہمیت ہے. تو یہودی مذہب میں جو ہے قرے کی اہمیت تھی مذہب کے لحاظ سے، کیونکہ سلیمان نبی فرماتا ہے مثال کی کتاب انسال 16 باب اور اس کی 33ویں آیت میں قرا گود میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا سارا انتظام خدا کی طرف سے. یہ یہودی قوم یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ قرا جو ڈالنا ہے پورا گود میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کا سارا انتظام کہاں سے ہے؟ آسمان سے، خدا کی طرف سے. ہاللیلویا. اب گود میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ یا ہو سکتا ہے چوری چوک پر پرچیاں پا لیتے ہو. پرانے زمانے کس طرح کرتے ہیں؟ کپڑے چوری لے اس طرح کیا کرتا اور پرچیاں دینے کے بعد تو پرچی کاٹ دیں. یہاں پر دراصل جو مطلب ہے نا گود میں ڈالنے سے کہ قرا ڈال کر خدا کی مرضی کو معلوم کرنا کہ آیا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے یا کہ نہیں. اب خدا اپنی مرضی کا مالک ہے. خدا چاہے تو ان کے لیے بہتر ہو، خدا چاہے تو ان کے لیے بہتر نہ ہو. اور جس طرح ہمارے کے لیے بہتر نہ ہوا قرا ڈالنا اور اس کو کیا کہنا مسلوب کر دیں. تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم قرا ڈالتے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں کہ یہ کام واقعی کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. اب وہ ہر کام کرنے کے لیے قرا ڈال دے.
جو مذہبی رسوم تھے، جو عیدیں مناتے تھے، خاص خاص ان پر بھی پورا ڈال دیں۔ یعنی ہر سال وہ عید مناتے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ تو احبار 16 میں بڑی لمبی کہانی ہے، پھر ٹائم کو مختصر میں دیکھتے ہوئے وہ 2 بکرے کے اوپر چٹ ڈالتے، 2 بکرے لیتے چٹ ڈالتے، ایک کا نام عزازیل اور دوسرے کا نام خدا کا بکرا۔ اب جب چٹ ڈالتے جو نکل آتا بکرا، اگر عزازیل کا نام نکلا ہے تو وہ انہوں نے خاص طور پر بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے کہ یہ بکرا جو ہے یہ گناہوں کو لے جائے گا بیابان میں، اس پر آگ تک دعا کرے گا، اور جس کا نہیں نکلا وہ کیا کریں گے، خدا کی راہ میں اسے قربان کر دیں گے، یعنی قربانی چڑھائیں گے تاکہ ہمارے گناہوں کا کیا کفارہ۔ اور ہر سال وہ کرتے، اور اس کو کرنے سے پہلے 2 بکروں پر ہارون کیا کرتا تھا، چٹے ڈالتا۔ خدا کا بکرا نکلا ہے تو اس بکرے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے عزازیل کو زندہ چھوڑ کر بنی انسان کے گناہوں کی خطائیں ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی، سال بھر کے جتنے گناہ ہیں اس قوم کے خدا تو ان کو لے جا، انہیں پاک اور صاف کر، اور بکرے کو زندہ جنگل میں چھوڑ دیتے۔ ان کا یہ مطلب ہوتا کہ اب ہمارے گناہ جو ہے وہ سال بھر کے بخش دیے گئے۔ مذہبی رسومات میں بھی برا ڈالا جاتا۔ پھر اس کے بعد احبار 16 باب اس کی 8ویں آیت میں، احبار 16:8 میں، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالتا، چٹے ڈالتے، چٹھیاں ڈالتا، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا جب بادشاہ کا مسئلہ ہوا، جو پہلا بادشاہ چنا گیا بنی اسرائیل، جب بنی اسرائیل نے کہا سیموئیل تو بوڑھا ہو گیا، اب تو اسے یہ کام تو کہانت ہی کرا، یہ جو تو انصاف وغیرہ کرتا ہے اس لیے ایک بادشاہ میں چن دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اتنی محنت کی ہے تو تمہیں بادشاہ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ساری قوموں کے بادشاہ ہے، ہم بھی کہیں گے بھی ہماری قوم کا بھی بادشاہ ہے، ہم کو لاوارث تو نہیں ہے۔ تو پھر سارے قبیلوں کو لے کر ان کے نام پر چٹھی ڈالی گئی، پورا ڈالا گیا، اور پورا کس کے نام نکلا، بنیامین کے۔ یہ جب میں بتایا نا کہ ساؤل کے گھرانے کا، اور پھر ساؤل جو تھا وہ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا۔ ہلیلویا۔ پہلا سموئیل 10 باب اور 21 اور 22 آیت۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ساؤل جو تھا وہ، اس کے باپ کا نام قیس، سب سے چھوٹا گھرانہ بنیامین کا، بنیامین کے خاندان کا پورا نکلا، اور یوں ساؤل کا جو تھا وہ انتخاب ہوا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ گدھے ڈھونڈنے میں گھر سے گیا تھا تو خدا نے کا انتظام ہو گیا، تجھے خدا نے کس لیے چنا ہے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لیے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا، پورا ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کی خدمت کرنی ہے، خدا کے گھر کی خدمت کرنی ہے۔ اب کن لوگوں کو چنے، ان پر بھی پورا ڈالا گیا کہ یہ لوگوں کو نام جو آئیں گے وہی خدا کے ہیکل کی آ کر خدمت کریں گے۔ آپ دیکھتے جس طرح خادم کلام سناتے ہیں، جو خدا کے ایڈر صاحب اگر کلیسیا کے منتظمین ہیں، کلیسیا کا انتظام چلاتے ہیں، کچھ لوگ خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، ہر طرح سے خدمت ہے۔ تو ان کے لیے پہلا تواریخ 24 باب اس کی 3 سے 9 میں چنا جاتا۔ ہیکل مقدس میں خوشبو کس نے جلانی ہے، نوار کس نے جلانا، تو یہ پورا سے جو تھا وہ اس شخص کو مقرر کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد نیا نامہ میں آ جائے لوکا پہلا باب 5 سے 9 میں کہ خدا کے گھر میں بخور جلانے کے لیے زکریا کا نام نکلا۔ الیشبا جو دونوں بوڑھے تھے، الیشبا بانجر کی اولاد میں، لیکن جب پورا ڈالا گیا تو خدا کے بدلے زکریا کے نام نکلا کہ زکریا جو ہے یہ کہانت کا کام انجام دے گا، اور یہ خدا کے مذہب پر کیا کرے گا، بخور جلائے گا۔ یہودی مذہب میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری جگہوں پر پورا ڈالنے کا ذکر ملتا ہے۔ اب آپ تیسری چیز، کیا مسیحی مذہب میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ پورا نازل کی جائے یا پورا ڈالا جائے؟ لیکن ایک وقت تھا، خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب شاگرد جو تھے وہ پورا ڈال دے۔ ابھی آپ کے ساتھ جو آیت رکھی گئی ہے مال پہلا باب میں کہ خلاف پر کرنے کے لیے 12واں شاگرد چننے کے لیے انہوں نے پورا ڈالا۔ 2 نام آئے، یوسف برسبا، یعنی برسبا کا بیٹا یوسف، اور دوسرا تھا متیہ۔ اب وہ پورا ڈالا اور ساتھ میں دعا کی۔ 11 شاگردوں نے ان 2 ناموں کی چٹھی ڈالی اور پھر دعا کی کہ خداوند
یہ تیری طرف سے ہے. اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ جس شخص کو شاگرد بنانے والا یا ہم میں آ کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ کروا دے. آپ کو پتہ ہی ہے دنیا داری یہ اچھا کو گروپ چل رہا ہے، کوئی ایسا آ جائے گا جو سب کو نکھیڑ دے گا. یا گھر میں بھی بیاہ کر کے آگے کوئی عورت ایسی آگے کا آسان نکھیڑ دے گا. یہ شروع سے چل رہا ہے. 11 تو وہ بھی ڈرتے ہیں 12واں لائیں گے، 12 پتہ دو ایک ڈڑے نہ بن جائے، ان کو 4 کو پیچھے ان کے پیچھے لگائے. چلو خدا کی مرضی جانتے ہیں، خدا کی مرضی سے بنا لیتے ہیں. انہوں نے بھی یہی طریقہ جو یہودیوں کا اختیار کیا، دونوں کی چٹیں ڈالی اور نام جس کا نکلا اس کو دعا کر کے انہوں نے کیا بنا لیا؟ شاگرد بنا لیا. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ مسیحی بھی قرآن تازی کر سکتے ہیں. مسیحیوں کا بھی آ گیا ذکر، یہودیوں کا بھی آ گیا، غیر قوموں کا بھی آ گیا. اب مسلم کا تو آپ کو مگر دفرات کرتے ہیں، یہ تو فتویٰ مولوی دے سکتا ہے کہ بھائی ان میں قرآن تازی جائز ہے یا نہیں. وہ تو آپ دیکھتے ہیں ہر ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پر قرآن تازی کا ان کا ہوتا رہتا ہے. اب یہ تو پھر کوئی حل نہ ہوا کہ بھائی ساری قومیں ڈال دیا، مسیح بھی ڈالنا کوئی نہ. تو پھر جب اس کا حل ڈھونڈے گا تو ہمیں ملے گا زور کا نعرہ ہاللیلویا. ہم نے دیکھنا کیا واقعی مسیحیت میں جب شاگردوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، دستور کے مطابق 2 آدمیوں پر چٹیں ڈالی جو نام نکلا، تو کیا ہم مسیحی بھی اپنا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا پورا ڈال سکتے ہیں؟ یہ بیٹے کو نوکری نہیں ملی، کب ملے گی یا نہ ملے گی، میں 2 چٹا لے کے پا دیں. اچھا خدا تو فیصلہ کر، نکلا جی ملے گی مت خوش ہو، نکلے نہیں ملے گی تو میں اداس ہوں. بھائی کوئی بھی کام کرنے کے لیے میں پاس ہوں گا کہ فیل 2 چٹا پا دیں. اچھا خدا اپنی مرضی دس تیرے کلام کا پورا میدان لفظ آ کے پاس ہو تو پاس ہو، اور اگر وہ نہیں ہوتا فیل ہوتا تو پھر خدا کی مرضی نہیں ہے. یعنی ایک آسان طریقہ ہے خدا کی مرضی کو جاننے کا. لیکن جب روح القدس کا دور آیا، جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوئی تھے پینتیکوست کے روز، ہماری کتاب اس کے 2 باب میں، تو پھر روح القدس نے اس تحریک کو جو آسان طریقہ تھا قرآن تازی کا منع کر دیا. کیسے؟ یوحنا 14 باب اور اس کی 25 آیت میں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا تمہیں سب باتیں سکھائے گا. یہ جب یہ وعدہ کیا گیا شاگردوں سے کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا بہتر ہے، کیا تمہارے حق میں اچھا ہے، روح القدس تمہیں کیا کرے گا؟ سکھائے گا. جب تک روح القدس نازل نہیں ہوا تھا، اعمال کی کتاب پہلے باب 26 میں آیت میں، اس روح القدس نازل نہیں ہوا. شاگردوں نے کوئی دستور کے مطابق یہودی دستور میں قرآن تازی کی اور نام نکلایا متیا کا. لیکن جب پینتیکوست کے روز میں دوسرا مطلب روح القدس مل گیا تو انہیں یاد آیا کہ کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، کیا بتایا گیا تھا کہ جب مددگار آئے گا تو آنے والے وقتوں کے بارے میں تمہاری رہنمائی کرے گا. زوردار نعرہ ہاللیلویا. اب انہوں نے قرآن تازی کرنی شروع کی، انہوں نے اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کر دیا. کیا ہم دعا کریں گے اے روح پاک تمہاری رہنمائی کر، ہم یہ کام کریں یا نہ کریں؟ غور سے سنیں. ہو سکتا کوئی شخص کہہ رہی پاس صاحب اپنے تو دلیل دے رہا ہے، میں جو دلیل دیتا ہوں دعا کر کے بائبل میں سے ڈھونڈ کر دیتا ہوں. یہ تو آپ نے دیکھ لیا یہودی نے پورا ڈالتے، ساری قوم میں ڈالتے، تو گناہ کی کون سی بات ہے؟ پھر اس کے بعد شاگردوں نے ڈالا. لیکن جب مسیحیت میں آ گئے تو آگے ہمیں نئی تعلیم دی گئی کہ جب مددگار روح القدس آئے گا تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں آنے والے وقتوں کے بارے میں بتائے گا، تم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا تمہارے حق میں بہتر ہے کیا نہیں بہتر. تو جب روح القدس ملا، روح القدس سے وہ بھر گئے تو انہوں نے قرآن تازی کرنے کا یہ آسان طریقہ چھوڑ دیا. ہاللیلویا. کیسے؟ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی 4 آیات. جب انہوں نے دیکھا کہ خدمت کا کام روح القدس مل گیا ہے، موعظہ اور خدمت کا کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اب کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے میں شامل کریں، اور لوگوں کو بھی شامل کریں کہ جو خدا کا کلام سنائیں اور مسیحیت پھیلے. تو شاگردوں نے روزہ رکھا اور دعا کی اور روح القدس نے ان کی رہنمائی کی. انہوں نے پورا نہیں ڈالا، روح القدس نے رہنمائی کی کہ تم خدمت خوشخبری کے کلام کے لیے برناباس اور سول کو چن لو. زور کا نعرہ ہاللیلویا. پورا فنش، اندازہ لگانا، شک و شبہ کو دور کرنا،
चिट्ठे डालने का था। उन्होंने नहीं पूरा डाला इनके नाम कि किन लोगों को चुने, लेकिन जब दुआ की रोजा रखा तो रूह कुद्दस ने खुद ये कही थी कि खुशखबरी के कलाम के लिए ये दो लोग जो वो बेहतर हैं, और वो कौन कौन से हैं? साउल, पालूस और बरनबास। यूं यहाँ पर हम देखते हैं नसीहत में आगे हमारा पहला बाब इसकी दूसरी आयत में, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे तो रूह कुद्दस ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम या खिदमत के वास्ते मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने इन्हें बुलाया। हालेलुया। ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि उन्होंने पूरा नहीं डाला, बल्कि उन्होंने दुआ की और रूह कुद्दस ने रहनुमाई की कि ये दोष की। एक और मिसाल देखें, हमारा 21 बाब उसके 7 और 14 है। रूह कुद्दस ने किस तरह रहनुमाई की। एक शख्स मुबश्शिर फिरबत जिसकी 4 बेटियां, घर में एक नबी आया और उसने एक पटका देखा पालूस और उसके कपड़े को देखे, पटके को पकड़ा, नबी ने नबूवत की कि ये जो शख्स है इसको इसी तरह बांध के जो है वो बाद में जो दरबार में पेश किया जाएगा। तो वो सारे बड़े परेशान हो गए, उसकी बेटियां भी, वो फिर मुबश्शिर भी, ये तो पालूस का पटका है। तो रो रो कर उन्होंने कहा कि तुम ना यरूशलेम जाओ, क्योंकि तुम क्यों रो के अपना बुरा हाल करते हो? मुझे तो खुदावंद के लिए मसरूफ, तुम जाने के कहते हो मसरूफ होना पड़ा तो मसरूफ हो जाओ, जोरदार नारा। हालेलुया। आज के खादिम देख लो, 4 दिन खिदमत करते हैं, बल्ले बल्ले बल्ले, कुछ बन गया, बाद में कोई परेशानी आई तो खिदमत छोड़ के बैठ जाते, नहीं यार बड़ा मुश्किल काम है। उसने कहा मुझे तुम कह बांधने से डर रहे हो कि बांध के बादशाह के पास घसीट के लेके जाएंगे, मैं तो मसलूब होने मसीह के लिए कुर्बान होने के लिए मैं तैयार। तो यहाँ पर कोई जिक्र नहीं कि उस शख्स ने जो है पूरा अंदाजा किया कि ये किसके कपड़े हैं और ये किसका बेड है, बल्कि उसने क्या किया, रूह कुद्दस ने मेरी रहनुमाई, रूह कुद्दस ने बताया कि ये जिस शख्स का है लबास उसको इस पटके के साथ बांध कर जो है वो ले जाएंगे। तो इन हवालों से ये चीज सामने आ जाती है कि मसीहत में फिर पूरा ताजे की कोई गुंजाइश नहीं। ये आसान काम मैंने देखा है, बड़े बड़े खादमों को मैंने करते हुए देखा, मैंने तो देखा है। हाँ जी भाई जी, मेरा मसला हल हो जाएगा, 3 दिन बाद दुआ करेंगे, 3 दिन बाद हम दास दें। अब क्या किया, डाल दिया पर्ची, ये काम होगा कि नहीं होगा, आगे खुदा की मर्जी नहीं है। अब हो सकता है वो उल्टी पे खुदा की मर्जी है कि वो ना करें, तो फिर आप क्या करें, फिर कहना कि नहीं जी खुदा की मर्जी नहीं। तो ये चीज बेहतर नहीं है, इससे बेहतर है कि खादिम मेहनत करे, दुआ करे और फिर रूह कुद्दस से रहनुमाई करे, क्योंकि वादा किया जब दूसरा मददगार आएगा तो तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, तुम्हारी हर तरीके से क्या करेगा, रहनुमाई करेगा। तो फिर ये तुक्का लगाने की या कुलंदाजी करने की इस तरीके से या अपने शक दूर करने के लिए सही बंदोबस्त हुआ, सही इंतजाम चुनाव होने के लिए इनको छोड़ो। कमेटियां बनती हैं, कमेटियों में भी कई में चुनाव करते हैं, नहीं इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, मतलब क्या क्या तरीके कार करते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि जितने लोग इस काम के लिए मुकर्रर किए जाते हैं उनके लिए दुआ करो। अगर खुदा का खादिम कहता है ये खादिम बेहतर, इस काम में ये बेहतर नहीं, ये बेहतर है, तो फिर जो बेहतर है उनको आगे दो। तो इसको ज़हन में रखें कि ये आसान तरीका है, कोई भी खादिम आपको गुमराह कर सकता है। जी कलाम में जब लिखा है कि पूरा गोद में डाला जाता है, फैसले सुभान से खुदा करता है, तो ये याद है कि खुदा अपनी मर्जी का मालिक है, वो मेरे पूरे पर ही जाएगा, खुदा की मर्जी है, वो करे या ना करे, फिर आपको शर्मिंदगी होगी। तो हासिल कलाम यही है कि आप हमेशा दुआ करें, रूह में मशमूर मामूरों और रूह कुद्दस से रहनुमाई मांगे कि हाँ ये जो काम हम किसी का करने वाले हैं, किसी को कुछ बताने वाले हैं, तो हमारी मदद कर ताकि ये काम बिल्कुल सही और दुरुस्त हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत। हालेलुया।